तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ जो कि मेरी खुद की कहानी है और काले जादू के बारे में है। तो आप सब ने आज तक काफ़ी सुना होगा काले जादू के बारे में, और आपने बहुत सारी चीज़ें ये भी सुनी होंगी कि काला जादू किया जाता है, करवाया जाता है, इसका तोड़ हो जाता है, इसका तोड़ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में बताई जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। मेरी कहानी भी इसी से जुड़ी है और काले जादू के बारे में है। मेरी कहानी काले जादू के बारे में इस तरह से है कि काला जादू पहले मेरी अम्मी पर किया गया था। उससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था काला जादू क्या होता है, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि काला जादू क्या होता है, और यहाँ तक कि कभी इसके बारे में कोई ज़िक्र भी हमारे घर में नहीं हुआ था। तो शुरुआत इस तरह से हुई थी कि मेरी अम्मी के सर में दर्द रहना शुरू हो गया था, और वो दर्द कुछ हफ्ते लगातार होता रहा, और फिर उसके बाद वो जो दर्द था वो एक और ही अजीब किस्म की शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से ये होता था कि मेरी अम्मी ना तो कुछ बोल पाती थी और ना ही चल फिर सकती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इलाज कराया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे वालिद साहब को ये बात समझ आ गई कि ये कोई मेंटल इलनेस या कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, इसका रूहानी इलाज ही बेहतर है। उसके बाद जितने भी जानने वाले आलिम थे उनसे रब्ता किया, उनसे इलाज करवाया। उन सब ने ये बताया कि ये काला जादू है और इसका तोड़ नहीं किया जा सकता। मतलब कि उनका कहना ये था कि ये इतना ताकतवर है कि हम इसका तोड़ नहीं कर सकते। अब सिचुएशन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्रिटिकल होती जा रही थी, और भी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ चीज़ें हमारे घर में शुरू हो गई थी जो कि हमारा ध्यान भटका रही थी, और हम अपनी अम्मी को सही तरीके से टेक केयर नहीं कर पा रहे थे। तो होता ये था कि मेरी अम्मी के कपड़ों पे खून के छींटे मिलते थे, तार पे जो कपड़े सूखने के लिए डाले होते थे उस पे खून के छींटे मिलते थे। उन कपड़ों में से कपड़े गायब हो जाते थे जो तार पे सूखने के लिए डाले जाते थे। अलमारी में हमारे घर में जो कपड़े हमारे पड़े होते थे वो कटे फटे मिलते थे। हमारे सेहन में खून के छींटे होते थे, और इसी तरह से अक्सर औक़ात हमारे सेहन से कोई मुर्दा परिंदा मिलता था। ये सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही थी जो कि बहुत अजीबो-गरीब थी, और उन्होंने हमारे घर के माहौल को बहुत अजीब कर दिया था। फिर कुछ टाइम गुज़रा, अम्मी की हालत बेहतर नहीं हुई, और एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ गई। हमारे घर में अक्सर रात को हमारे घर की लाइट्स ऑन हो जाती थी, हम सो रहे होते थे, हमें पता नहीं चलता था, अचानक से पता चलता था लाइट्स ऑन है सारी की सारी। दरवाजे नॉक होना शुरू हो गए थे, और इसके साथ साथ अक्सर ऐसा होता था कि मेन गेट नॉक होता था, किसी एक स्पेसिफिक रूम का दरवाज़ा नॉक होता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर मेरे जो सबसे बड़े मामू हैं वो चीचावती में रहते थे, उनको सारा मामला बताया, सारी चीज़ बताई, तो उनके कुछ जानने वाले आलिम थे वहाँ पे। उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने बताया कि ये काला जादू है, लेकिन उनके पास शायद ज़्यादा इल्म था, उन्होंने तोड़ कर दिया, और तोड़ हो भी गया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि किसने करवाया है, और हमें पता चल चुका था कि किसने करवाया है। मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा कि किसने करवाया था, लेकिन उस जादू का तोड़ हो चुका था, और अब मेरी अम्मी की हालत काफ़ी बेहतर रहना शुरू हो गई थी, और जो एक्टिविटीज़ हमारे घर में होती थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई थी, और हमारे घर का माहौल पुरसकून और पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। कुछ अरसा गुज़रा, उन दिनों में मैं 8th या 9th क्लास में था, जब ये मामलात ठीक हो चुके थे।
اس سے پہلے ساری چیزیں فیس کر چکے تھے ہم لوگ، تو اب کوئی اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ حیران نہیں ہوتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد معاملات پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، پھر سے ہمارے گھر میں وہی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس بار نشانہ میں تھا اور میں اس بات سے بالکل انجان تھا۔ وہی دروازے نوک ہونا شروع ہوئے، وہی عجیب و غریب چیزیں ہمارے گھر میں شروع ہو گئیں، جو کہ شروع میں ہم نے نظر انداز کی، لیکن اس کے بعد معاملات پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ سردیاں تھیں، سردیوں کی ایک رات تھی، میں اپنے کمرے میں ٹی وی آن کر کے لیٹ نائٹ ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو اچانک کسی نے میرے کمرے کے دروازے کو زور سے دھکا مارا، اور میں ایک دم سہم گیا، ڈر گیا۔ میں نے اچانک سے ٹی وی بند کیا اور چپ چاپ لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کون ہو سکتا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، میں شور مچاؤں، میں کسی کو بتاؤں، میں دروازہ کھولوں، میں باہر دیکھوں۔ ابھی میں یہ ساری چیزیں لیٹ کے سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں زوردار دروازہ پھر سے بجتا ہے، اور اس بار تو میری جیسے جان ہی نکل جاتی ہے۔ اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا، یہ جو بھی ہے اب مجھے نہیں چھوڑے گا، جتنے غصے میں وہ مجھے لگ رہا تھا۔ میرے پاس اس ٹائم بٹن والا نوکیا والا فون ہوتا تھا، تو میں نے اپنے ہی کمرے سے اپنے ابو کو کال کی، ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرے ابو کا کمرہ کچھ ہی فاصلے پر تھا، کیونکہ میرے ابو ان ساری چیزوں سے واقف تھے، ہمارے گھر میں یہ چیزیں پہلے سے چل رہی تھیں۔ تو میرے ابو نے کہا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولا، تم ویٹ کرو، میں خود آؤں گا، جب میں تمہیں بتاؤں گا یا تمہیں لگے کہ میں ہوں تب تم نے دروازہ کھولنا ہے، اس سے پہلے تم نے باہر نہیں آ۔ خیر مجھے پتہ چلا، میں نے دروازہ کھولا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اس کے بعد باہر دیکھا تو ظاہر سی بات ہے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے معاملات عجیب و غریب ہو گئے، میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اور اب میں نے اکیلے سونا چھوڑ دیا تھا۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے میرے ابو نے مجھے میرے چچا کے گھر بھیج دیا، جو کہ شہر میں رہتے تھے اور ہمارا گھر گاؤں میں تھا۔ میرے چچا کے گھر میں چلا گیا، میں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ اپنے گھر میں کچھ معاملات یہ بھی تھے کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، ان دنوں میں میرے کندھوں پہ بوجھ رہتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میرے ابو نے مجھے وہاں پہ بھیج دیا، میرے چچا کے گھر، کہ شاید جگہ چینج ہونے سے کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے سونا تو وہاں پہ بھی اکیلے ہی پڑتا تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں کم ہو گئی تھیں، یہ معاملات ختم ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ لیکن ان ایکٹیویٹیز کے نہ ہونے کے باوجود میری جو طبیعت تھی وہ عجیب و غریب رہتی تھی، میری طبیعت بھاری بھاری رہتی تھی، میرا سر بھاری رہتا تھا۔ تو میری امی نے میرے چھوٹے ماموں جو کہ شہر میں ہی رہتے تھے ان کو سارا واقعہ بتایا، تو میرے چھوٹے ماموں مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے۔ ان دنوں جس کالج میں میں پڑھتا تھا اس کالج کے امام مسجد جو تھے وہی وہ عالم تھے جن کے پاس میرے ماموں مجھے لے گئے تھے۔ ان کے پاس لے کے گئے مجھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے بٹھایا، مجھ پر کچھ پڑھائی کی، اور انہوں نے بتایا کہ اس بچے پر برے اثرات ہیں، اور اس بچے کی ماں پر اور اس بچے پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ میری امی کا نام پوچھ کر اور عمر پوچھ کر انہوں نے میری امی کے لیے میرے ماموں کو ایک وظیفہ بتایا جو کہ 15 دن کا تھا، اور مجھے انہوں نے پانی پڑھ کر دیا جو کہ مجھے 15 دن کے لیے پینا تھا۔ اور وہ جو پانی مجھے پینے کے لیے دیا گیا تھا، ان 15 دنوں میں مجھے اکیلے اندھیرے میں بیٹھنے سے، اکیلے رات کو باہر جانے سے، اور اکیلے سونے سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ ان 15 دنوں میں میں نے اس پانی کو پیا، اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے کم از کم 1 مہینہ باقاعدگی سے نماز پڑھنی ہے، تم نے نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو۔ الحمدللہ میں نے اس ٹائم پہ
نماز پڑھنا شروع کر دی اور میں نے ان کا دیا ہوا پانی پیا، اور جو انہوں نے چیزیں بتائی تھیں کہ اکیلے نہیں رہنا، اکیلے کسی اندھیرے والی جگہ پر نہیں بیٹھنا، میں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں، اور کچھ ٹائم کے بعد میرے وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اور میری امی کے وظیفے سے بھی جو گھر میں جادو تھا یا جو برے اثرات تھے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد آج 7-8 سال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہماری طبیعت کبھی الحمدللہ ان چیزوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی میری کہانی، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آپ نے کہانی سنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی۔ ایسی مزید سٹوریز میں آپ کے لیے لے کر آیا کروں گا۔ ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس اور ایک واٹس ایپ نمبر دے دوں گا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز یا کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو مجھے ای میل پہ یا واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ ای میل پہ آپ مجھے یا واٹس ایپ پہ آپ مجھے لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس ریکارڈنگ میں بھی بھیج سکتے ہیں، میں اسے اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کروں گا، اور کریڈٹ آپ کو ہی دیا جائے گا آپ کی بھیجی ہوئی سٹوری کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔